اب رخ کریں گے کراچی کا، جس کے علاقے ڈیفنس خیابان نشاط میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ آج نیوز کے نمائندے شاہزیب حسین سے شاہزیب بتائے گا اس واقعے سے متعلق کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل علی، دیکھیں کراچی کا علاقہ ڈیفنس خیابان نشاط ہے۔ وہاں کے کمرشل ایریا میں 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہونے کے بعد گولیاں چل گئیں۔ گولیاں چلنے کے بعد جو ہے 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ شدید زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لایا گیا، لیکن اس میں ایک جاں پر نہ ہو سکا۔ اب تک فائرنگ کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے، جبکہ 2 زخمی مزید اور بتائے جاتے ہیں۔ تاہم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اینی شاہدین نے پولیس کو بتایا ہے کہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے وہ معمولی نوک جھوک کے درمیان پیش آیا ہے۔ تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 قبائل ہیں جن کے درمیان یہ فائرنگ کا تنازع ہوا ہے۔ مزید جو ہے پولیس جو ہے جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے، مزید تفتیش کر رہی ہے۔ اچھا شاہزیب، یہ بتائے گا 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور 5 سے 6 زخمی ہیں، ان کی شناخت ہو چکی ہے؟ اب تک جو ہے شناخت کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا ہے، کیونکہ اب سے چند لمحے پہلے ہی یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو جو ہے طبی امداد کی جناح اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر موجود جو شہری ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی... اچھا شاہزیب، یہ مناظر جو ہم آج نیوز کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہوئی ہیں، تو کیا یہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ معاملہ بڑھا ہے؟ اینی شاہدین کیا بتاتے ہیں اس معاملے سے متعلق؟ جی بالکل، ابتدائی طور پر اینی شاہدین کے بیانات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ گاڑی کے معاملے پر، یعنی گاڑی پہلے کیوں کھڑی کری، اس معاملے پر جو ہے یہ جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کا جو نوعیت تھی وہ فائرنگ کے اس میں آ گئی، اور فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ مزید افراد جو ہے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر جو ہے اضافی نفری پہنچائی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے مزید جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بیانات قلم بند ہیں۔ جی اچھا شاہزیب، یہ بتائے گا اینی شاہدین نے جس طریقے سے بتایا ہے معاملات، تو ان کا کیا کہنا تھا کہ جھگڑا اتنا کیوں بڑھا کہ فائرنگ کرنے کی نوبت آ گئی، جس میں 3 افراد اپنی جان سے چلے گئے اور 5 سے 6 افراد زخمی بھی ہیں؟ شاہزیب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ شاہزیب ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی کے علاقہ ڈیفنس خیابان نشاط جہاں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 5 سے 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے بیورو چیف اس وقت اقتدار انور۔ اقتدار سے بات کرتے ہیں۔ اقتدار، اس واقعے سے متعلق آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ اقتدار آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو بتائیے گا اس کراچی کے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے متعلق معلومات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ۔ کراچی کا یہ علاقہ ہے خیابان نشاط، جہاں پر 2 گاڑیاں ویگو جب آمنے سامنے آئیں تو راستہ نہ دینے پہ یہ تصادم ہوا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق، اور بلوچستان کے ایک ٹرائب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے ہلاکتیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ فی الحال اسپتال ذرائع نے 3 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ 5 افراد اسپتال میں مزید زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں مسلح افراد موجود ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق 4 افراد کی حالت مزید تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ کراچی کا علاقہ ڈیفنس خیابان نشاط پر 2 بلوچ ٹرائب کے لوگوں کے درمیان گاڑی کا راستہ نہ دینے پہ یہ تصادم جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور فائرنگ کے تبادلے میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ہلاکتیں آئی ہیں۔ ابتدائی طور پر جو ہے وہ 2 ہلاکتوں کا کہا گیا تھا، لیکن اب ہلاکتیں بڑھ کے 3 ہو گئی ہیں، جبکہ مزید 4 افراد کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اس واقعے کے اندر فہد بگٹی نام کے ایک شخص کی شناخت ہے، اور بتایا جاتا ہے یہ بلوچستان کے ایک بڑی شخصیت کا پوتا ہے، لیکن تاہم ابھی پولیس اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی۔ تاہم اسپتال ذرائع نے 3 افراد کی ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ 4 افراد مزید جو ہے وہ شدید زخمی ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے، اور پولیس سے یہ کہنا ہے کہ اکثر و بیشتر بلوچستان کے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے درمیان جو ہے ایسا تصادم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن وزیر داخلہ سندھ نے اس وقت نوٹس لیا ہے۔ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر سے اس بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچی۔ دونوں گاڑیاں اسٹارٹ کنڈیشن میں اسپاٹ کے اوپر موجود ہیں، اور راستہ دینے پر یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ جو لوگ ہیں یہ کافی بڑے حادثوں کے ساتھ اب جناح اسپتال میں بھی پہنچے ہیں، جہاں پر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ 4 افراد کی حالت جو تشویشناک ہے، تو پولیس اور رینجرز کی نفری جو ہے وہ جناح اسپتال میں بھی پہنچی ہے، تاکہ وہاں پر جو ایمرجنسی ہے وہاں سے مسلح افراد کو
باہر نکالا جا سکے، لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ دونوں جو دو گروپ ہیں ان کے لوگ ان کی حامی بڑی تعداد میں اسپتال میں پہنچ رہے ہیں۔ اسپتال ظاہر نے 3 لاشوں کی تصدیق کی ہے۔ اچھا اقتدار، آپ نے اسپتال انتظامیہ سے متعلق بتایا، ان سے آپ رابطے میں بھی ہیں، تو ان کی شناخت سے متعلق کچھ معلومات ملی ہیں؟ جس طرح ابتدائی طور پر آپ نے بتایا کہ ایک شخص کی فہد بگٹی کے نام سے شناخت سامنے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو شخص ہے وہ اس کی شناخت فہد بگٹی کے نام سے ہوئی ہے، اسپتال ظاہر نے تصدیق کی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رہنما سے بلوچستان کے اکبر بگٹی ان کے کزن جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، تاہم ابھی تک کسی خاندانی ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو پولیس ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ مرنے والے شخص کا نام جو ہے وہ بگٹی ہے، اور اس میں 2 گارڈ جو ہیں ان کے وہ بھی اس واقعے میں جہاں بحق ہوئے ہیں، اور جو دونوں طرف سے جو ٹرائب ہیں وہ بگٹی ہی ٹرائب بتائے جاتے ہیں کہ دونوں جو گاڑیوں میں سوار لوگ تھے، اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں تو 2 لائٹ رنگ کی جو جن کو ہم ویگو ڈالو کہتے ہیں، یہ آمنے سامنے ایک دوسرے سے ٹکرائی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں۔ راستہ نہ دینے پر یہ واقعہ ہوا۔ ایک شخص کے شناختی کارڈ سے اس کی جو شناخت ہے وہ فہد بگٹی کے نام سے ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ بہت سے لوگ جو سیاسی ہیں وہ اس وقت تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ فہد بگٹی جو ہے بلوچستان کی بڑی شخصیت کے کزن ہیں۔ تو اسپتال کے اندر جو 4 مزید زخمی ہیں ان کے الگ بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تمام لوگوں کو سروں پہ یا سینے میں جو اسٹیٹ فائر لگے ہیں، اور فائر بھی جو ہے وہ G3 جن کے بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اچھا، میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا اقتدار کہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں چھوٹے اسلحے کا استعمال ہوا ہے یا بڑے اسلحے کا؟ چونکہ جس طرح سے کانچ ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں گاڑی کے، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بڑا اسلحہ استعمال ہوا ہے اس میں۔ جی دیکھیں، بڑا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ دونوں طرف کے گارڈ جو ہیں وہ اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور باہر بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کے 4 ہو گئی ہے۔ اسپتال میں پہنچنے والے 4 افراد جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے۔ اسپتال میں 4 افراد جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے۔ 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق جو ہے اسپتال میں کر دی گئی ہے، اور فہد بگٹی جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اب ان کی بقایا طور پر ہلاکت کی تصدیق جو ہے وہ پولیس نے کر دی ہے۔ فہد بگٹی جو ہے وہ اکبر بگٹی کے کزن بتائے جاتے ہیں، اور ان کی جو لاش ہے اسپتال میں پہنچا دی گئی ہے۔ تو ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کر 3 سے 4 ہو گئی ہے، اور اس واقعے کے اندر مزید 4 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 3 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 11:30 بجے خیابان نشاط پر 2 گاڑیوں کے درمیان اوورٹیک کے مسئلے پر سامنے آیا کہ راستہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ بگٹی قبائل سے ان کا تعلق ہے، اور بگٹی قبائل کے لوگ جو ہے وہ ان کے درمیان یہ جھڑپ ہوئی، جس کے بعد تقریباً 2 لاشیں اور جو ہے 6 زخمیوں کو جنہیں اسپتال پہنچایا گیا تھا، جن میں سے 2 افراد جو ہے مزید دم توڑ گئے ہیں۔ تو اب 4 افراد اس واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور 3 افراد جو اس واقعے میں زخمی ہیں۔ فہد بگٹی کی ہلاکت کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور بتایا یہ گیا کہ یہ فہد بگٹی جو ہے وہ اکبر بگٹی کے کزن ہیں۔ ٹھیک ہے اقتدار، جیسے آپ نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب تک 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ جو زخمی ہیں ان میں سے آپ نے بتایا کہ 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کوئی زخمی ایسا ہے جو کہ کم نوعیت کا زخمی ہوا ہو اور بات کرنے کے قابل ہو، اس نے کوئی بات کی ہو، عینی شاہدین نے اس سے متعلق کچھ بتایا؟ دیکھیں، اسپتال کے اندر جو ہے نا وہ انتہائی خوف کے مناظر ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ایمبولینس کا انتظار نہیں کیا گیا۔ پیچھے آنے والی جو اسکواڈ کی گاڑیاں ہیں ان سے ہی اپنے اپنے جو زخمی ہیں انہیں اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی، جہاں ایک طرف کے 3 افراد اور ایک طرف کے ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہو رہی ہے، جبکہ ایک اور شخص کی جو شناخت ہے وہ نصیب اللہ بگٹی کے نام سے ہوئی ہے۔ 2 افراد کی شناخت کے اندر ہوئی ہے، اس میں ایک فہد بگٹی اور دوسرے نصیب اللہ بگٹی۔ ان کے لاشوں کی تصدیق کر دی گئی ہے، بقیہ 2 افراد کی شناخت جو ہے جاری ہے۔ اسپتال جو ہے یہ تصدیق کرتے ہیں کہ جو 3 کریٹیکل زخمی ہیں انہیں تھیٹر منتقل کیا گیا ہے، اور جو ایک معمولی زخمی بھی ہے اس کو بھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ بات کر سکے، تاہم پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں اسپاٹ پر پہنچ گئی ہے، اور اس ہلاکت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید اسپتال ایمرجنسی کے باہر یا اسپاٹ پر دوبارہ ان گروپوں کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہو جائے۔ اس لیے رینجرز کو بھی اب بلا لیا گیا ہے۔ کراچی خیابان نشاط پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، 4 زخمی جنہیں اسپتال میں موجود ہے، جن میں سے 3 کی حالت مزید تشویشناک جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اچھا اقتدار، یہ سارا معاملہ ہوا سر عام، یہاں پر گولیاں چلتی ہیں، بڑے اسلحے کا استعمال ہوتا ہے، پولیس اس سارے معاملے میں کہاں ہے؟ دیکھیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی میں
इतने बड़े पोश इलाके के अंदर ये लॉलेसनेस का जो एक वाकया हुआ है, ये यकीनन कराची पुलिस के लिए जो है इंतहाई चैलेंज है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, कभी स्ट्रीट क्राइम में लोग मर जाते हैं, कभी इस तरह ये ओवरटेक ना करने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं मौजूद ही नहीं है। एक रिवायती सा एक बयान आया है DIG साउथ असद रजा का, किसी तहकीकात कर रहे हैं, इंक्वायरी जारी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जिसमें मुसल्ला गार्ड पीछे बिठा के वीगो डाले के अंदर सफर किए जाते हैं, उसमें ये वाकया जो दोनों गाड़ियां आमने सामने आई तो रास्ता न देने पर ये मामला जो है वो शुरू हुआ और बड़ा शदीद किस्म का ये मामला था। इससे पहले भी कराची में बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ ट्राइब हैं उनके दरमियान डिफेंस में ऐसे वाकयात पेश आते रहे। तो आज भी पुलिस पूरे आराम के साथ स्पॉट पर पहुंची और वाकये के तकरीबन आधे घंटे बाद जब तमाम जख्मी और मरने वाले अस्पताल मुंतकिल कर लिए गए तो पुलिस पहुंची है। मेडिसिन IG कराची में स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और वो कहते हैं कि सारे वाकये की तहकीकात की जाएगी। असला लेकिन अच्छा इक़्तिदार, यहाँ पर रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो गया है? मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो गया है यहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन दोनों गाड़ियां स्टार्ट कंडीशन में स्पॉट के ऊपर मौजूद है। फॉरेंसिक जो डिवीजन है उसको बुलाया गया है, जाहिर सी बात है वो आएगा। जब तक इन गाड़ियों को स्टार्ट की, अगर हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर फुटेज देख रहे हो तो दोनों गाड़ियों के मुंह आपस में टकराए हुए हैं और स्पॉट पे ये गाड़ियां मौजूद हैं, स्टार्ट कंडीशन में खड़ी हुई हैं। फॉरेंसिक डिवीजन का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सारे बड़े हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और जो 3 से 4 मरने वाले उनके चेहरों पे गोलियां लगी हैं, बाकी लोगों के सीने पे गोलियां लगी हैं, सब लोगों के ऊपरी धड़ के ऊपर जो है वो गोलियां लगी हैं और इसलिए ये जो है ये फैसला किया कि जब तक फॉरेंसिक डिवीजन नहीं आएगा तो स्पॉट को क्लियर नहीं किया जाएगा। तमाम अब जो सारा प्रेशर है वो जिना अस्पताल के अंदर, क्योंकि वो करीबी अस्पताल है तो वहां पर भी मुसल्ला अफराद पहुंचे हैं, इसलिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी वहां भी पहुंच गई है। अच्छा इक़्तिदार, आपने बताया कि जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस वाक़े में। 2 की शनाख्त से मुतालिक आपने बता दिया कि बुगटी ट्राइब से है, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है। दूसरा ट्राइब कौन सा था जिनके साथ ये वाक़या हुआ, और उनकी जानिब से कोई खबर मिली कि वो लोग भी कोई ज़ख्मी हुए हैं या जाँ बहक होने में कोई उनकी शनाख्त सामने आई हो? देखिए, पुलिस फिलहाल इस बात की तस्दीक कर रही है कि दोनों जख्मी और मरने वाले दोनों ट्राइब बुगटी ट्राइब हैं। अच्छा। दोनों बुगटी ही लोग थे जिनका आपस में क्लैश हुआ है। ये अगर हम कहें कि ये दीना दुश्मनी थी पुरानी, लोग कराची में आमने सामने आ गए और इसलिए एक दूसरे को रास्ता देने में जो है वो उन्होंने हिचकिचाहट की। कुछ देर तक आपस में तल्ख तबादला हुआ और फिर एक दूसरे पर जो है बरसा दी गई हैं, जिसके नतीजे में ये वाकया हुआ। दोनों जख्मी और हलाक दोनों गाड़ियों में सवार का ताल्लुक बुगटी ट्राइब से है। अच्छा इक़्तिदार, गाड़ियाँ जिस तरीके से खड़ी हुई हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक पावर का नशा है कि जिसके बिहाफ पर गाड़ी ना दूसरी जानिब से हटाई गई ना इस तरफ से हटाई गई और दोनों गाड़ियाँ वैसे ही आमने सामने खड़ी हैं जिस तरह से आपने बताया? हम रब्ता करेंगे इक़्तिदार से और मज़ीद बात भी करेंगे। कराची के इलाका डिफेंस ख़याबान निशात जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिली उसमें बताया गया था कि 3 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, लेकिन जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ और अब 4 अफराद की जाँ बहक होने के इत्तलात हैं, जबकि 4 इस वाक़े में ज़ख्मी भी हैं और ज़ख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की नफरी भी पहुँच चुकी है और गाड़ियाँ जिनके दरमियान ही आपस में तसादुम हुआ था उन गाड़ियों को भी उसी तरीके से जिस तरह इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थे, इक़्तिदार हमें बता रहे थे कि गाड़ियाँ ऑन है, स्टार्ट है, उसी कंडीशन में वहाँ पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक वालों को बुलाया गया है यहाँ पर कि वो यहाँ पर आकर मुआयना करेंगे और यहाँ से जो भी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि क्राइम सीन जब भी होता है क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है, वहाँ से फिर शवाहिद को इकट्ठा किया जाता है। इक़्तिदार से एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे। जी इक़्तिदार, मज़ीद कोई अपडेट मिली इस वाक़े से मुतालिक? देखिए, हमें ये बताया गया है कि फहद बुगटी जो है वो नवाबजादा अहमद नवाज बुगटी के बेटे हैं और अहमद नवाज जो है वो नवाब अकबर बुगटी के छोटे भाई जो है बताए जाते हैं। कि फहद बुगटी की वल्दियत की तस्दीक हुई है। फहद बुगटी जो है वो अहमद नवाज बुगटी के बेटे हैं और अहमद नवाज बुगटी जो है यानी कि अकबर बुगटी के छोटे भाई हैं। अकबर बुगटी का जो है उनके खानदान से इनका ताल्लुक है। दोनों ट्राइब जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका ताल्लुक बुगटी ट्राइब से था और जिस तरह शुबा जाहिर किया जा रहा था कि यकीनन दोनों गाड़ियों में कोई बड़ी शख्सियत मौजूद होगी और जिस तरह हमने आपको बताया कि दना के बड़े असले को लेकर वीगो डाले में आगे बैठे हुए, पीछे गार्ड बैठे हुए, तो दोनों में से जो है वो इस बात का बिल्कुल भी
جو ہے وہ آسرا نہیں کیا گیا. اگر ہم کہیں کہ اکبر بگٹی کے بھتیجے کا اچھا اقتدار، قتل آپ ہو کو گیا ہے یاد ہوگا کراچی کے پچھلے ایام میں یہ باتیں بھی سامنے آئی تھی کہ گارڈ جو ہے وہ اسلحہ نہیں لہرا سکتے، اپنے ساتھ اسلحہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ گارڈز موجود تھے اور بڑا اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. دیکھیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون تو بہت بنائے جاتے ہیں، ایسے قانون بنائے جاتے ہیں، عمل کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار ایسے قانون بناتی ہی کیوں ہے کہ جس کے اوپر وہ عمل درآمد نہ کرا سکے. اگر میں اور آپ یہاں گھر سے باہر نکلیں یا کہیں رات کو جا رہے ہوں اور خدا نہ خواستہ غلطی سے بائک بھی یا گاڑی بھی خراب ہو جائے تو پولیس فوراً پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے اسلحہ بردار ڈیفنس میں گھومتے رہے. ٹھیک ہے. کراچی کا علاقہ ڈیفنس خیابان نشاط جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 5 زخمی ہیں اور 3 کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے، جن میں سے 2 کی شناخت بھی ہو گئی ہے. فہد بگٹی اور نصیب اللہ بگٹی مرنے والوں میں شامل ہے. اقتدار انور اور شاہ زیب حسین ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ دونوں کا فی الحال کے لیے بہت شکریہ.